سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیویوں میں سب سے لمبا ہاتھ کس کا نکلا؟ حضرت سودا بنت زمعہ کا۔ تو سب سمجھ گئی کہ پہلے یہی دنیا سے جائے گی۔ اب کچھ دن جب گزرا تو جن کا انتقال پہلے نہیں ہوا، انتقال پہلے ہو گیا حضرت زینب کا۔ ہاتھ لمبا ان کا تھا اور انتقال پہلے کس کا ہوا؟ دوسری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ تو اب بیویوں کو بڑی الجھن ہو گئی کہ نبی کا فرمایا ہوا غلط کیسے ہو گیا؟ اللہ کے نبی نے تو کہا تھا کہ جس کا ہاتھ لمبا ہے وہ پہلے جائے گی، تو ہاتھ لمبا تو سودا کا تھا، اب پہلے چلی گئی حضرت زینب، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا غلط کیسے ہو گیا؟ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ لیکن معنی تو وہی ہے۔ اطول کن یدن کے معنی ہے طویل جس کا ہاتھ ہے، زیادہ لمبا جس کا ہاتھ۔ تو اب سب بیٹھی اور بیٹھ کر کہنے لگی کہ اس جملے کا دوسرا بھی معنی کوئی ہے کہ نہیں؟ جو معنی ہم لوگوں نے سمجھا اس کے علاوہ بھی کوئی معنی ہے کہ نہیں؟ اب غور کرتے کرتے عربی زبان کے محاورات کو، استعمالات کو جب انہوں نے دیکھنا شروع کیا تو سمجھ میں آیا کہ وہ حضور کا فرمایا ہوا غلط نہیں ہے، ہمارا ہی سمجھا ہوا غلط ہے۔ ہم لوگوں نے ہاتھ لمبا ہونے سے مطلب لیا یہ والا ہاتھ، ہڈی گوشت والا ہاتھ، حالانکہ حضور کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ہاتھ لمبا ہونا سخاوت کرنے، صدقہ زیادہ کرنے کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ جیسے ہماری اردو زبان میں سخی آدمی کو، بہت مہمان نواز آدمی کو کہا جاتا ہے ان کا دسترخوان بہت لمبا ہے، تو کیا مطلب 75 اور 100 میٹر لمبا دسترخوان بچھاتے ہیں؟ میٹر والی لمبائی مراد نہیں ہوتی ہے، دسترخوان بہت لمبا ہے کا مطلب بڑی مہمان نواز، بڑے فیاض، بہت کھانا کھلانے والے، ان کا دسترخوان ہر وقت جاری رہتا ہے، ایک ٹیم کھا کے جاتی ہے دوسری ٹیم بیٹھتی ہے، بہت لمبا دسترخوان ہے۔ لمبا دسترخوان سخاوت، مہمان نوازی کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ عربی زبان میں لمبا ہاتھ بولا جاتا ہے صدقہ خیرات زیادہ کرنے میں۔ تو اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا کہ تم میں سے پہلے وہ آ کر مجھ سے ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا، تو واقعی سب بیویوں میں سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والی حضرت زینب ہی تھی۔ زیادہ صدقہ کرنے والی وہ تھی، انہی کا انتقال پہلے ہوا، تو نبی کا فرمایا ہوا غلط نہیں ہوا، ہمارا سمجھا ہوا غلط ہو گیا۔ نبی کی بات سمجھنے میں نبی کی بیویوں کو دھوکا ہو گیا، عربی جاننے والوں کو دھوکا ہو گیا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو معنی ہم نے نکال لیا ہے اور جو مطلب ہم نے سمجھ لیا وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے، جو بڑوں نے سمجھا ہے اور پہلوں نے سمجھا ہے وہ غلط ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ بڑی جسارت کی بات ہے، یہی سب سے خطرناک بھول ہے۔ اسی غرور کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت جب قریب آ جائے گی لوگوں کو اپنی سمجھ پر ناز ہونے لگے گا۔ اعجاب کل ذی رائے برائے ہی، ہر رائے والا اپنی رائے پر پھولے نہیں سمائے گا۔ واہ رے ہم نے یہ مطلب نکال لیا اور یہ سمجھ لیا اور ہماری یہ رسائی ہو گئی، پچھلے والے لوگ اگلے والے لوگ پر لعنت ملامت کریں گے۔ حدیث کا معنی مطلب اپنے دماغ سے نکالیں گے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، غیر مقلد، کسی امام کو نہیں مانتے تھے، ڈائریکٹ حدیث پر عمل کرنے کا ان کو بھی خب تھا۔ اب دیکھو کتنا ڈھونڈا معنی حدیث کا نکالا انہوں نے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، الا لا یبولن احدکم فی الماء الراکد، خبردار خبردار، تم میں سے کوئی آدمی ہرگز پیشاب نہ کرے غیر جاری پانی میں۔
جو بہتو پانی نہیں ہے، جمع ہوا پانی ہے. اب بالٹی میں پانی رکھا ہوا ہے، گھڑے میں پانی رکھا ہوا ہے، یہ بہتو پانی تو نہیں ہے، غیر بہتو پانی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہرگز اس میں پیشاب مت کرو. اب ایک صاحب کہنے لگے کہ دیکھیے ایک بالٹی پانی ہے، اس میں اگر پیشاب کرو گے پانی ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، الا لا یبولن احدکم فی الماء الراکد، غیر بہتو پانی میں پیشاب نہ کرو. لیکن تم پائپ لگا لو اپنے پیشاب والے عضو میں، اب پائپ کا ایک سرا ادھر اور ایک سرا وہاں بالٹی میں، تم پیشاب یہاں کرو، پائپ سے جا کے بالٹی میں گرے گا، ناپاک نہیں ہوگا کیونکہ حدیث کے خلاف نہیں ہوا. تم نے پائپ سے پانی میں پیشاب کیا لیکن پانی میں تو ڈائریکٹ پیشاب نہیں کیا. اللہ کے نبی نے پانی میں منع کیا پیشاب کرنے سے، پائپ میں نہیں کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے اللہ کے نبی نے پیشاب کرنے سے منع کیا ہے، ایک بالٹی پانی میں پیشاب کرو گے ناپاک ہو جائے گا، لیکن پخانہ پھر دو گے تو پاک رہے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے پیخانے سے منع. اب بتاؤ پیشاب زیادہ گندا اور ناپاک ہوتا ہے کہ پاخانہ؟ اس بیوقوف کو حدیث سمجھنے کا ڈھنگ نہیں تھا، اس نے پاخانے کو حلوہ سمجھ لیا. کہنے لگا ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، کہنے لگا کہ ڈائریکٹ تم پانی میں پیشاب مت کرو، نالی کھود لو، تم 10 میٹر کی نالی کھود لو، تم نالی میں پیشاب کرو، پانی میں پیشاب مت کرو. تو نالی والا اگر کے بہا کر کے اسی پانی میں چلا جائے ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا ہے کہ نالی میں پیشاب مت کرنا. اللہ کے نبی نے تو کہا پانی میں پیشاب مت کرنا، تو ہم نے پانی میں تو کیا نہیں، ہم نے تو نالی میں کیا. تو یہ کیوں غلطی ہوتی ہے؟ اس لیے غلطی ہوتی ہے کہ اپنے سے حدیث سمجھنے کا خب سوار ہو گیا. دیکھو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عارف، بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ، بڑے اللہ والے اور شریعت کے اسرار اور رموز کے بڑے فنکار عالم تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مثنوی شریف. پہلے مثنوی شریف مدرسوں میں پڑھائی جاتی تھی. مثنوی شریف اتنی معیاری کتاب ہے کہ بڑے بڑے علماء نے اس کتاب کے بارے میں کہا ہے کہ مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی. مولانا جلال الدین رومی کی مثنوی یہ فارسی زبان کا قرآن ہے. اور مولانا جلال الدین رومی کس پائے کے عالم ہیں؟ علماء کہتے ہیں نیست پیغمبر والے دارت کتاب، پیغمبر تو نہیں ہے لیکن جو کتاب انہوں نے لکھی ہے وہ نبیوں جیسی کتاب ہے. اس مثنوی شریف میں حضرت علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طفل پر نارست کیوں برنا شود قربے ہر لقمے ہر قربے تراشا. پرندہ اڑتا ہے آسمان فضا میں اڑتا ہے، اس کو بلی شکار نہیں کر پاتی. گھونسلے میں جو بچہ رہتا ہے، کھوتے میں جو بچہ ہے ابھی اور ابھی پورا پر نہیں نکلا ہے، اس کو اڑنے کے لائق نہیں ہوا ہے، ابھی جوان نہیں ہوا ہے، وہ اپنے ماں باپ کو اڑتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کو شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی اڑیں گے. اب ابھی اڑنے کے لائق ہوا نہیں، پر پورا نکلا نہیں ہے. تو جس بچے کو پر پورا نہیں نکلا ہو وہ اڑے گا تو اڑ کر بلی سے کتے سے بچے گا نہیں، وہ اڑے گا تو ڈائریکٹ اسی کے منہ میں جائے گا. جو ابھی امام شافعی کے رتبے کو نہیں پہنچا، امام ابو حنیفہ کے علم کو نہیں پہنچا، امام مالک کے درجے کو نہیں پہنچا، وہ بھی امام مالک کی طرح اجتہاد کرنے لگے گا تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ شیطان کا لقمہ بنے گا. طفل پر نارست کیوں